چوہے کی دعوت۔ پیارے بچوں، دو چوہے آپس میں گہرے دوست تھے، لیکن ایک چوہا دیہات میں رہتا تھا اور دوسرا شہر میں۔ ایک دن دیہاتی چوہے نے شہری چوہے کو خط لکھ کر اپنے گاؤں میں آنے کی دعوت دی۔ خط ملتے ہی شہری چوہے نے ضروری سامان ایک بریف کیس میں رکھا اور سر پر ٹوپی رکھ کر چھڑی پکڑی اور دیہاتی چوہے کے گاؤں کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ جب دیہاتی چوہے کے گاؤں میں پہنچا تو اسے دیکھ کر دیہاتی چوہا بہت خوش ہوا۔ اس نے شہری چوہے کو لسی پلائی اور کھیتوں کی سیر کروائی۔ دوپہر کے وقت دیہاتی چوہے نے شہری چوہے کو سادہ دیہاتی کھانا پیش کیا، جس میں تازہ مٹر، مکئی کا بھٹا، بھنے ہوئے چنے اور چاول شامل تھے۔ شہری چوہے کو اپنے دوست دیہاتی چوہے کا چھوٹا سا گھر بالکل پسند نہ آیا اور نہ ہی اسے دیہات کا سادہ کھانا اچھا لگا تھا۔ شہری چوہے نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا، میرے دوست، تمہارے گاؤں میں کچھ خاص کھانے کے لیے نہیں ہے۔ شام ہوتے ہی شہری چوہا واپس لوٹ گیا۔ جانے سے پہلے اس نے دیہاتی چوہے کو شہر آنے کی دعوت دی۔ اس نے دیہاتی چوہے سے کہا کہ وہ کبھی شہر آئے تو اسے شہر کے مزیدار اور لذیذ کھانے کھلائے گا۔ دیہاتی چوہے نے بھی شہر آنے کا وعدہ کر لیا۔ اگلے ہفتے دیہاتی چوہے نے اپنے کپڑے ایک پرانی چادر میں باندھ کر ایک گٹھڑی بنا لی اور اسے ایک ڈنڈے پر لٹکا کر کندھے پر رکھ کر گیت گاتے ہوئے شہر کی جانب چل پڑا۔ چونکہ دیہاتی چوہا پہلی بار شہر آیا تھا، اس لیے اس نے کبھی اتنی موٹر کاریں اور اتنے لوگ نہیں دیکھے تھے۔ وہ نہایت خوف زدہ تھا۔ اتنے میں دو موٹر کاریں ایک دوسرے سے دوڑ لگاتی ہوئی گزریں تو وہ ان کے نیچے آتے آتے بچ گیا۔ وہ بڑی مشکل سے شہری چوہے کے گھر پہنچا۔ کئی بار دستک دینے کے بعد شہری چوہے نے دروازہ کھولا اور کہنے لگا، آؤ میرے دوست، یہاں شہر میں دروازے کے قریب لگی گھنٹی بجانے پر دروازہ کھلتا ہے۔ یہ بات سن کر دیہاتی چوہا شرمندہ ہو گیا۔ گھر میں جا کر شہری چوہے نے کہا، تم کافی تھک چکے ہوگے، اس لیے آرام کر لو۔ دیہاتی چوہے کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، دوست، میں صبح کا ناشتہ کر کے گھر سے نکلا تھا، سارا دن کچھ نہیں کھایا پیا، اس وقت بھوک سے برا حال ہے۔ شہری چوہے نے اسے کہا کہ اس وقت تو کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے دبے پاؤں ایک گھر کے باورچی خانے میں لے گیا، جہاں شہری چوہے نے ایک الماری کھولی۔ کئی قسم کے کھانوں اور دالوں کے ڈبے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ڈبہ باہر نکالنے کی کوشش کی تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑا۔ شور کی آواز سن کر مالکن غصے سے چلاتی ہوئی باورچی خانے کی جانب آئی۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھ کر دونوں چوہے گھبرا گئے۔ انہوں نے ایک چھوٹے سے سوراخ میں گھس کر اپنی جان بچائی۔ شہری چوہے نے دیہاتی چوہے سے کہا، دوست، کہیں اور جا کر کھانے کے لیے کچھ تلاش کر لیتے ہیں۔ لیکن دیہاتی چوہے نے اسے کہا، ارے بھائی، رہنے دو، میں ایسے مزیدار کھانوں اور افراتفری والی زندگی سے تو باز آیا، اس سے تو اچھا میرے دیہات کے کھانے ہی صحیح تھے۔ یہ کہہ کر دیہاتی چوہے نے اپنی گٹھڑی اٹھائی اور شہری چوہے سے ہاتھ ملا کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہری چوہا جو اتنا فخر کرتا تھا، اپنے دوست کو رخصت کر کے اداس اور شرمندہ کھڑا رہا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی اور کی زندگی پر طنز و مزاح کرنا اور اپنی زندگی پر فخر اور تکبر کرنا بری عادت ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فخر اور تکبر پسند نہیں ہے۔ اور بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس بھی کریں گے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے آپ کو میری نئی کہانیوں کا بھی پتہ چلتا رہے گا۔ اور اب میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔